أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. जो पिछली आयत थी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सिफ़ात का ज़िक्र किया मोमिनीन की, या जैसे कि हमने पहले इस चीज़ का ज़िक्र किया कि वो इस्लाम की अक़दार है और कुछ वैल्यूज़ हैं जिनका अल्लाह ताला ज़िक्र करना चाहते हैं कि एक मुसलमान के अंदर अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, क्या क्या सिफ़ात एक मुसलमान के, एक अच्छे मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। मतलूब अल्लाह ताला का मतलूब और मकसूद वो सिफ़ात हैं। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, और उस यहाँ ये आयत तो इससे शुरू हो रही है, लेकिन अल मुमिनून वल मुमिनात जो ज़हन से आयत निकल रही है मेरे, उसमें मुख्तलिफ सिफ़ात का ज़िक्र किया हुआ अल्लाह ताला ने, और वो तमाम सिफ़ात उसमें असल मकसूद और अल्लाह ताला का मतलूब वो सिफ़ात हैं। लेकिन अगर किसी शख्स के अंदर उनमें से चंद सिफ़ात हैं, चंद मौजूद नहीं हैं, तो वो अपने आप को बिल्कुल नीचा ना गिरा ले इस तरह की आयात को पढ़ के कि अच्छा मतलूब तो इतना है तो मेरे अंदर तो इतना सारा कुछ है नहीं, तो मैं किस तरह जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ मेरा कोई मकाम और कोई मर्तबा हो सकता है या नहीं। असल में जो अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाएं, जैसे पहले भी बयान किया, अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ लेकर आते हैं और ख़ुद इंसान बंदे की तरफ अल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं।
تو وہ جو آیت تھی اس کے اندر ایکچولی اس کا سبب نزول جو آیت ہے، اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، مردوں کا ذکر قرآن کے اندر ہر جگہ آتا ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، اور یہ عام ہر لغت کے اندر ہر زبان میں عام قاعدہ ہے کہ جو مخاطب کیا جاتا ہے وہ مردوں کو کیا جاتا ہے، اور اس میں مقصود خواتین بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہر زبان کا یہ قاعدہ ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی جو عام خطابات ہیں ان کو مردوں کی طرف جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس خطاب کو مردوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصود صرف مرد نہیں ہوتے، خواتین بھی ہوتی ہیں۔ جیسے پہلے احکامات پیچھے قرآن میں جتنے بھی احکامات آئے، زیادہ ان کا ذکر جو ہے اس میں مردوں کا صیغہ، مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ ہمیں بھی اگر اللہ تعالیٰ بیان کر دے تو یہ ایک اعزاز کی بات ہوگی کہ خواتین کا تذکرہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو وہ آیت جو پچھلی آیت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آواز دی، ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا عام ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر صرف جمعے کے خطبے کے لیے نہیں چڑھتے تھے، ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اعلان کرنا ہوتا، کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی بہت اہمیت والی چیز ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنے کے لیے ممبر پر چڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے، آواز اونچی آواز اور اعلان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان، اس طرح کا اعلان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں بالوں کو کنگھی کر رہی تھی اور میں نے فلففت شعری، میں نے اپنے بال جو ہیں اسی طرح جو ہے ان کو بند کیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حجرے کے باہر کی طرف آ گئی، یعنی سننے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات جو تھے وہ مسجد نبوی کی طرف جو تھے وہ کھلتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات یہ آیات جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، تو یہ ایک عزت اور فخر والی چیز تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواباً یہ والی آیت جو ہے نازل کی، اس طرح کا ذکر کرتے ہوئے، خواتین کا بھی ذکر کرتے ہوئے، تاکہ تشفی ہو جائے مسلمان خواتین کے لیے کہ اچھا یہ خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ اور باقی اور بہت ساری آیات ہیں، سورہ نور پڑھنا شروع کریں، اس کے اندر خواتین کے لیے بہت ساری آیات ہیں جن میں مخاطب اللہ تعالیٰ نے خواتین کو کیا ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آیت مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت شروع کر رہے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگلا موضوع ایک طرح سے ہے، نیا موضوع ہے۔ پچھلا موضوع اسلام کے کچھ حقدار اور مومن کیسا، مسلمان کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ کامل مسلمان ہوگا۔ اب سب کو پتہ ہے ہر مسلمان کامل نہیں ہوتا، لیکن جو صفات اس میں سے ان پر عمل کر سکتے ہیں وہ ان پر عمل کریں، کیونکہ وہ صفات آپ کو دوسری صفات کی طرف اپنے آپ لے کے جانا شروع کریں گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نیا موضوع ہے اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَا كَانَ، اور نہیں تھا لِمُؤْمِنٍ کسی مومن مرد کے لیے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ اور کسی مومن عورت کے لیے، إِذَا قَضَى اللَّهُ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دیں، کوئی امر دے دیں، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول کوئی حکم اور کوئی امر دے دے، کوئی بات بتلا دے، کوئی بات کہہ دے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ امراً ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، یعنی کوئی امر، کسی چیز کا حکم اور کوئی بات اللہ تعالیٰ کہہ دے اور اس کا رسول کہہ دے، تو اس میں ان کے لیے ان یکون لہم الخیارۃ، کوئی خیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس اس کے اندر۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو اس کو ایسے اور ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے کی جا سکتی ہے، چونکہ معاشرہ مسلمان معاشرہ ہے تو ٹھیک ہے۔ نہیں،
دلیل وہ چیز آپ نہیں بنا سکتے جو معاشرے کے اندر ہو، اگرچہ وہ معاشرہ مسلمانوں کا ہی کیوں نہ ہو، وہ چیز اگر خلاف سنت ہے، خلاف کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے، تو مسلمان معاشرہ دلیل نہیں بن سکتا۔ مسلمان معاشرہ تب دلیل بنتا ہے جب کوئی ایسی بات معاشرے کی عرفی ایسی بات ہو جس میں قرآن اور حدیث دونوں، ان میں کوئی دلیل نہ ہو یا دونوں خاموش ہوں اس مسئلے پر، تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا ایک مسلمانوں کے عرف کے اندر، ان کے معاشرے میں ایک عادت ہے یہ چیز، تو اس چیز کو اختیار کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم کیوں ایسی بات کہیں گے؟ کیونکہ اصل یہ قاعدہ اور قانون علماء نے وضع کیا ہے، علماء نے یہ قاعدہ اور قانون بنایا ہے کہ معاملات کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ حلال ہونا ہے ان کا۔ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں حلال ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ اس کی حرمت کی دلیل کیا ہے، کیونکہ اصل معاملات کے اندر حلال ہونا ہے ان معاملات کا۔ اسی لیے جو معاملات حرام تھے، اللہ تعالیٰ نے حرام معاملہ، یہ ایسے نہیں کرنا، یہ معاملہ ایسے نہیں کرنا، یہ ایسے نہیں کرنا، فلانی تجارت ایسے نہیں کرنی، نکاح کے معاملات ہیں یہ ایسے نہیں کرنے، جن کا ذکر نہیں کیا وہ اپنے آپ حلال ہے معاملات کے اندر۔ اور یہ بہت وسیع باب ہے، یہ چھوٹا باب نہیں ہے۔ عبادات کے اندر یہ ایک اور قاعدہ ہے اسی قاعدے کے ساتھ جڑا ہوا، عبادات کے اندر اصل حرمت ہے۔ اصل کیا ہے؟ عبادات کے اندر حرمت۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بندہ کوئی چیز کہے تو آپ یہ کہیں کہ اس کی جواز کی دلیل دو، یہ جائز کیسے ہے؟ ٹھیک ہے؟ اصل عبادات کے اندر یہ ہے کہ وہ چیز تب تک حلال نہیں ہوگی عبادات میں جب تک اس کے حلال ہونے کی دلیل نہ ہو۔ معاملات کے اندر یہ ہے کہ کوئی معاملہ حرام تب تک نہیں ہوگا جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ عام حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا، اس میں عبادات اور معاملات دونوں ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اس کے اندر آگے کوئی آپ کو اختیار نہیں ہے۔ ان یکون لہم کہ ان لوگوں کے لیے اختیار ہو من امرہم اس معاملے کے اندر، ان کا جو وہ معاملہ ہے اس میں کوئی اختیار ہو جب اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی۔ یہ آیت بڑی واضح دلیل ہے اتباع سنت کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کی اتباع کتنی اہم ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اور جو عام طور پر یہی بات جو ہے خاص طور پر بر صغیر وغیرہ کے اندر یہی کہا جاتا ہے، اسی آیت کی وجہ سے کچھ لوگ اتنے سخت ہیں کہ نہیں، ہم نے اسی بات پر یا اسی معاملے پر رہنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، جو صریحاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات آئی اور جو قرآن کے اندر بات آئی۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک اچھی صفت ہے اگر ایک کسی شخص کے اندر ہو۔ سختی سے وہ لوگوں کی باتوں کو، جو ائمہ ہیں اور جو باقی لوگ ہیں ان کی باتوں کو رد کرتے ہیں، نہیں اماموں کی بات، جب تک اس امام کی بات کی قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہوگی اس امام کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور ان کے لیے جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک دلیل بڑی قوی اور بڑی سخت دلیل، اسٹرانگ قسم کی یہ دلیل ہے کہ آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی بات کہہ دی اس کے بعد آگے آپ کو اختیار نہیں۔ آپ کہتے نہیں اچھا چونکہ حالات ہمارے ہاں ایسے ہیں تو ہم ایسے نہیں ایسے کریں گے، چونکہ عرب کے حالات ایسے تھے، آیات جو تھیں وہ ان کے واقعے کے مطابق نازل ہوئی، جو ان کا حال تھا اس کے، تو چونکہ ہمارا ایسے، یہ بات نہیں کہی جائے گی۔ اس یہ بات کہنے کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین ہر وقت، ہر زمانے اور ہر امت کے لیے نہیں ہے۔ دین جو ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے زمانے کے حساب سے، واقعات اور حالات کے حساب سے، اور جب دین کو بدلا جانے والی بات آئے گی نا تو پھر یہودیت اور نصرانیت اسلام سے دور نہیں رہ جائے گی۔ اسلام اور یہودیت اور نصرانیت کے اندر آپ کہہ لیجئے فرق جو ہے نا وہ یہی چیز ہے، اور یہ چیز بڑی ستاتی ہے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ مسلمانوں نے اتنی سختی کے ساتھ پکڑ رکھا ہے، کوئی چیز بدلنے نہیں دیتے۔ ہم نے قرآن نکالا، انہوں نے نکالا الفرقان کے نام سے،
نکالا انہوں نے قرآن، کسی نے پوری دنیا کے اندر قبول نہیں ہوا وہ قرآن. اس میں سے کچھ صورتیں حذف کر دی، کچھ اپنی طرف سے صورتیں انہوں نے ڈال دی، پوری دنیا کے اندر اس کو قبول نہیں کیا گیا. یہ چیز کیوں ستاتی ہے؟ یہ چیز ستاتی ہے اسی وجہ سے کہ ہمیں بھی کتاب دی گئی تھی، ہم نے تو اس کا بتنگڑ بنا دیا، اس کو بدل دیا. بائبل کے تو ہر سال نئے ایڈیشن آتے ہیں، ہر سال ترمیمات، اضافات ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو نکالا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو ڈالا جاتا ہے اپنے مطابق، اور اس کو پھر آگے بیان کرتے ہیں جی یہ اس سال کا ایڈیشن ہے. اللہ کی کتاب کے کون سے ایڈیشن آ گئے؟ اور یہ چیز وہی بات ہے کہ وہ فخر والی بات تھی کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی، اس کی ہم حفاظت کرتے، اس کو ویسے ہی رکھتے. تو وہ فخر والی بات ان کے لیے جب نہیں ہوئی تو یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فخر اور اعزاز دیا. اب اس فخر اور اعزاز سے بہت جلن ہے یہود و نصارہ کو، اور اسی لیے تو تبدیل کرنے کی کوشش کی، کسی نے قبول نہیں کیا اس تبدیلی کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک یہودی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بڑا اچھا لکھتا، خط اس کا بہت اچھا تھا. اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اب تو ہر بندہ لکھتا ہے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں رہ گئی. اس زمانے کے اندر بہت اہمیت تھی، تو بڑا زود نویس اور اچھا خط لکھا کرتا تھا، اور ویسے بھی اس کا لکھنا جو تھا وہ بہت اچھا تھا اس کا لکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ بات کہی کہ یہودی ہو تم؟ اس نے کہا ہاں میں یہودی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم یہودی نہ ہوتے تو میں میں تمہارے ساتھ یہ کرتا، یعنی تمہیں عہدے وغیرہ بھی دے دیتا، تم سے کام کرواتا، یہ کام کرواتا، تم یہودی ہو. چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے. اگلے سال حضرت عمر کے پاس واپس آ گیا. حضرت عمر نے کہا کہ تم فلاں یہودی نہیں ہے جو پچھلے سال آئے تھے، وہ اتنی مدت پہلے آئے تھے؟ اس نے کہا جی امیر المومنین میں وہی ہوں، لیکن اب اس دفعہ میں مسلمان ہو کر آیا. حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، یعنی تمہارا اسلام لانا اور یہ تحول جو تھا، ٹرن ہونا، اپنی یہودیت سے اسلام میں آنا، کنورٹ ہونا، یہ کیا تھا، کس وجہ سے؟ اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میں نے قرآن لکھے، میں نے یہودیوں کی کتاب تورات لکھی، میں نے انجیل لکھی، انجیل کے متعدد نسخے لکھے، تورات کے متعدد نسخے لکھے، اور قرآن کے متعدد نسخے لکھے. میں نے جا کر جو انجیل کے نسخے، جو تورات کے نسخے تھے، وہ میں نے راہبین کو جا کے دیے، ان کو یہودیوں کو جا کے دیے کہ بھئی یہ میرے سے لے لو، خرید دو، تورات ہے مجھے نہیں چاہیے. میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے اس میں اضافات کیے ہیں، اس میں سے چیزیں نکالی ہیں. انہوں نے دیکھا بالا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں. انہوں نے لے لیا. کہتا ہے میں عیسائیوں کے پاس گیا، میں نے ان کی انجیل اسی طرح کر کے لکھی، متعدد نسخے لکھے، ہر نسخے کے اندر مختلف چیزیں اضافہ جات کر دیے اور نکال دی ان میں سے کچھ چیزیں. اور عیسائیوں نے بھی جا کر دیکھا اور کہا ہاں ٹھیک ہے بڑی اچھی ہے، دے دو ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. ان کے کنیسہ کے اندر، ان کے چرچ میں جا کے لے لیا. کہتے ہیں میں مسلمانوں کے پاس ان کی مساجد میں چلا گیا، جو میں نے مصاحف لکھے تھے، قرآن لکھے تھے، ان کے پاس میں چلا گیا. کہتے ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ دینا چاہتے ہو؟ ہاں دینا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ذرا رک جاؤ، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کہیں گے اچھا لینا ہے یا نہیں لینا. اس نے پھر چونکہ اس بات کی بھی بہت زیادہ اہمیت تھی کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھتا اور اس کی نئی جلد ہوتی، نیا صاف ستھرا صفحہ ہوتا اور وہ پھر بیچی جاتی، یہ بہت بڑی چیز تھی. کیونکہ اس وقت پرنٹرز تو تھے نہیں، تو تمام کتب جو تھیں ایک ایک حرف ہاتھ سے لکھا جاتا. تو اب اتنی بڑی کتاب ہاتھ سے لکھی ہوئی، یہ تو بڑی نعمت تھی کہ اچھا ہمارے پاس 2 یا 3 یا 4 جو ہے وہ مختلف ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حضرت عمر کو کہتا ہے کہ مسجد میں جب گیا نا مسلمانوں کے پاس قرآن لے کر، تو وہاں پر انہوں نے میرے سارے جتنی بھی ایڈیشنز تھے اس سب کو رد کر دیا. انہوں نے مجھے بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ اس کو انہوں نے اس کو پھینک دیا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں میرے سامنے بننے دی. کہتے ہیں وہاں سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سچی کتاب ہے، جس کو ماننے والے اس طرح اس کو مانتے ہیں کہ ان کو ایک ایک لفظ کا پتہ ہے، اس میں ایک بھی اضافہ ہو جائے وہ اس کو قبول نہیں کرتے. اس وجہ سے وہ اسلام لے کر آیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ وہ اسلام قبول کرے.
یہ ہے وہ چیز جو مسلمانوں اور یہودیت، اسلام اور یہودیت اور نصرانیت کے درمیان ایک بڑا فرق ہے کہ انہوں نے بدل دی. اب یہ مسلمان کیوں نہیں بدلتے؟ عبداللہ بن ابی کے ذریعے، عبداللہ بن ابی جو تھا اس کے ذریعے یہی کام تو کرنے کی کوشش کی، جو سردار تھا منافقین کا. اور اس کے بعد پھر شیعیت کا معاملہ جو آگے چلا وہ یہیں سے تو شروع ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ خدا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ پختہ کر گئے تھے، عقیدہ توحید، کوئی ہلا نہیں، کوئی متزلزل نہیں ہوا وہاں پر. اور قرآن جو تھا وہ ویسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے قرآن کو لکھوایا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی تھے لکھوایا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اور پکا کر کے مسلمانوں کے جو مختلف جو تھیں وہ حکمران تھے ان تمام حکمرانوں کو بھجوا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ایک طرح سے قرآن بالکل مؤکد ہو کر پھیل چکا تھا. تو یہاں پر پھر اس طرح کی جو تبدیلی ہے اور اس طرح وہ بالکل قابل قبول نہیں مسلمانوں کے اندر. اور اس کا ہم یہاں سے یہ تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہو اس معاملے میں جس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم قرآن کے اندر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں کوئی حکم بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، ومن اور جو یعص اللہ اس پر عمل نہیں کرے گا، یعنی عصیان یعنی گناہ سے ہے، یعنی جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، جو یعص اللہ جو اللہ کی خلاف ورزی کرے گا، ورسولہ اور اس کے رسول کی، تو ان کے متعلق کیا ہے؟ فقد ضل ضلالا مبینا، فقد تو البتہ تحقیق، ضل وہ گمراہ ہوا، ضلالا مبینا واضح گمراہی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے منہ پھیرا اور یہ بات کہی کہ نہیں بھئی دین جو ہے وہ تو تجدد کا حامل ہے، دین تجدد کا حامل نہیں ہے کہ نئے زمانے کے لحاظ سے احکامات کو بدل دیا جائے. احکامات کو نہیں بدلا جا سکتا. ہاں تیسیر کا معاملہ مختلف ہے، اور وہ کچھ مسائل کے اندر مجتہدین علماء بیٹھ کر وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ اس چیز پر کس طرح عمل کیا جائے گا، لیکن اس کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں وہ اس وقت کا زمانہ تھا، آج کل کے زمانے میں خواتین سے ہاتھ ملایا جائے، ان خواتین کے ساتھ بیٹھا جائے، یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی. اس طرح کے معاملات بالکل بدل دینا، شریعت کو بدل کے پیش کر دینا. اور یہ آیت جو نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اس آیت کا جو سبب نزول ہے، شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، یعنی کزن آپ کہہ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کروائی. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ جو ہے اس کی وضاحت جو ہے اس کی وہ ضروری ہوگی کہ شروع میں اس صورت کے شروع کے اندر غلاموں کے احکام اور غلاموں کے حقوق کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان کر چکے تھے کہ غلاموں کے کیا حقوق ہیں، غلاموں کے متعلق کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بیان کر چکے تھے. کیونکہ عرب معاشروں کے اندر غلاموں والا جو معاملہ ہے وہ بہت معروف تھا، اور اس معاشرے کے اندر بہت ساری غلاموں کے متعلق بہت ساری غلطیاں تھیں اور بہت ساری اخطاء تھیں. ان برائیوں اور ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتے تھے. ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی جس کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے، جس غلطی کا تعلق کیا ہے؟ اس آیت کے ساتھ ہے. اور وہ غلطی یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. سبحان اللہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی ایک بڑی تفصیل سی ہے اس لحاظ سے کہ وہ کہاں سے آئے.
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے ایک قبیلے سے ان کا تعلق تھا حضرت زید کا، اور کسی قبائلی جنگ کے اندر، قبیلوں کی جنگ ہوئی تو کسی قبائلی جنگ کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں قیدی بن گئے، یعنی غالباً شاید ان کا قبیلہ ہار گیا ہوگا، وہ اس جنگ میں ان کے قبیلے کو شکست ہوئی ہوگی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ زید بن حارثہ ہے، ٹھیک ہے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، یہ 8 سال کی عمر میں قیدی بن گئے۔ جنہوں نے قیدی بنایا ان لوگوں نے عکاظ کے جو سوق عکاظ ہے، عکاظ کا بازار، یہ آج بھی لگتا ہے عکاظ کا بازار، اگر ہم ریاض سے سیل کبیر کے راستے مکہ جائیں تو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، سوق عکاظ، بہت بڑے بورڈ، کیا نام ہے، میقات سے کچھ پہلے نظر آتے ہیں، اور میقات کے بعد بھی ان کا راستہ نظر آتا ہے، میقات جو سیل کبیر میقات ہے قرن المنازل، اس کے بعد اور اس سے پہلے بورڈ لگے ہوئے نظر آتے ہیں سوق عکاظ کے۔ آج بھی وہ بازار قائم ہوتا ہے، اس بازار کی تشہیر ہوتی ہے، اس بازار کو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، اس بازار کو ریڈیو پہ اس بازار کے متعلق خبریں سنائی جاتی ہیں، اور اس بازار میں لوگوں سے انٹرویو لیا جاتا ہے، ٹی وی پر الگ سے ہوتا ہے اور ریڈیو پہ الگ سے ان کا انٹرویو آتا ہے۔ ریڈیو چینلز جو ہیں آج بھی یہ سوق جو ہے قائم ہوتی ہے اور یہ بازار لگتا ہے۔ اس بازار کے اندر سوق عکاظ جو تھا، اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہوتی تھی کہ شعراء جمع ہوتے تھے، شعراء ہر سال جمع ہوتے تھے، اور شعراء کا یہ ہوتا تھا کہ پورا سال کوئی ایک نظم ہوتی تھی جس پر وہ کام کرتے تاکہ اس سال کا سب سے بہترین شاعر وہ مانا جائے سوق عکاظ کے اندر۔ اس میں پھر ججنگ ہوتی، بڑے بڑے شعراء آتے اور اس میں دیکھا جاتا وہ اپنے قصائد اور قصیدے اپنے پڑھتے، اور اس میں سے پھر اختیار کیا جاتا کہ اس سال کا سب سے بہترین قصیدہ کس بندے کا ہے، جس میں اور بھی بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں ہوتی، جن میں ایک یہ چیز ہوتی کہ اس سوق عکاظ کے اندر غلام بکتے، اور اس بازار کے اندر سوق عکاظ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قبائل کے جو لوگ تھے جنہوں نے قید کیا تھا، انہوں نے اس بازار میں آ کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت زید کو خریدنے والے جو تھے، جنہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، وہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ 8 سال کی عمر کی بات ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 8 سال کے تھے، حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً حضرت خدیجہ کو دے دیا، اور یہ بات حضرت خدیجہ کو دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کی شادی سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حکیم بن حزام نے تحفتاً حضرت خدیجہ کو دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات، اطوار اور ان کی صفات پسند آئی، بہت پسند آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ذکر کیا کہ یہ مجھے دے دے، تو تحفتاً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیہ کر دیے، اور یہاں سے ایک نئی زندگی اور ایک نیا سلسلہ، نئے جو ہے وہ قصے شروع ہوتے ہیں، نئی ایک زندگی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شروع ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنی محبت تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حب رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کی محبت کہا جاتا تھا۔ حضرت زید کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اسامہ نام تھا ان کا، اسامہ بن زید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید محبت کی حضرت اسامہ سے، کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ کی تربیت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، اس لیے حضرت اسامہ کو بھی حب رسول اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کی محبت، یعنی اتنی محبت تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ان کے جو والدین ہیں کچھ سراغ لگاتے ہوئے پہنچ گئے مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی وہ فلانا آدمی ہے، اس کے پاس بیٹا ہے آپ کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، تو ہم تو اس کو ڈھونڈ رہے تھے، تو یہ اب آپ ہمیں دے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی اس میں دقت نہیں ہوگی، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے مجھے اس چیز کے اندر، مجھے کوئی اشکال نہیں ہے کہ آپ زید کو لے کے جائیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بڑا مال و متاع دیں گے. وہ سمجھے کہ آپ پتہ نہیں کس طرح کا بندہ ہوگا، عرب کے سب سے اعلیٰ ترین قبیلے کا آدمی ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ قریشی آدمی ہے جس کے پاس آپ کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے تو دے گا نہیں، بڑے عزیز اور شریف قسم کے، شریف اور اعلیٰ مقام اور مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو مال و متاع دیں گے، بڑا پیسہ دیں گے، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمیں واپس کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو مجھے تمہارا مال و متاع نہیں چاہیے، یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر موجود ہے، پوچھ لو ان سے. زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یہ اختیار زید کے پاس ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے والد آئے تھے، چچا آئے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر انکار کر دیا کہ جتنی محبت اور جتنی شفقت مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتے ہوئے ملی، مجھے کہیں بھی نہیں ملی. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا غلاموں کے ساتھ، اور یہی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے تھے کہ اچھا غلاموں کا اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ جو ہے کردار ہے، تو غلاموں کے حقوق ہیں، کچھ غلاموں کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اب زید نے اختیار کیا ہے، زید میرے ساتھ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا. جب آزاد کیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بنے؟ مولا رسول اللہ. جو آزاد کردہ غلام ہوتے تھے ان کو موالی کہا جاتا تھا، یعنی یہ آزاد کردہ فلاں، اور اس کی نسبت، اس آزاد کردہ غلام کی نسبت جس شخص نے آزاد کیا ہوتا تھا اس کی طرف ہو جاتی. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی، مولا رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آزاد کردہ غلام. اور وہی بات ہے کہ عرب کے معاشرے کے اندر جو آزاد کردہ غلام تھے، چونکہ غلاموں کو ایک الگ ہی نسل اور ایک الگ چیز سمجھا جاتا تھا، ان کو قبول نہیں کیا جاتا تھا اس معاشرے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بدلا، اور جب جو آزاد کردہ غلام ہوتے ان کو بھی دقت ہوتی، دشواری ہوتی ان کو اس معاشرے کے اندر رہنے کی، اور وہ عرب کا معاشرہ اس کے باوجود پتہ چل جاتا کہ یہ اب آزاد آدمی ہے، غلام نہیں ہے، اس کے باوجود وہ قبول کرنا مشکل ہوتا. ان عادات، ان صفات کو آج بھی ہم دیکھیں تو نظر آتی ہیں، وہ صفات، وہ چیزیں نظر آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر بھی کیا احادیث کے اندر. نسل اور نسب کا جو فخر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ یہ چیز آپ کی امت سے نہیں جائے گی. تو وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ غلام کا جو ایک دھبا تھا وہ لگ چکا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، تو اس کے بعد کعبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اعلان کیا کہ یہ زید آج سے میرا بیٹا ہے. زید آج سے حارثہ بن شرحبیل کا بیٹا نہیں ہے. یہ ان کے والد کا نام تھا حضرت زید کے، حارثہ بن شرحبیل. کہتے ہیں یہ آج سے حارثہ بن شرحبیل کا بیٹا نہیں، یہ آج سے محمد بن عبداللہ کا بیٹا ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فعلاً، یہ نبوت سے پہلے کے سارے واقعات ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فعلاً زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر نبوت کا معاملہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اس طرح کی تبنی بالکل جائز نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ تبنی کو کیوں ختم کیا گیا. یہ تو ایک احسان والا معاملہ ہے. کسی لاوارث بچے کو پکڑا جائے اور کہا جائے کہ اچھا جی اس کے سارے اوراق بدل کر کہ جی اب یہ میرا بیٹا ہے، اپنا نام اس کے ساتھ لگا لیا جائے، فلان بن فلان کر لیا جائے اس کو، اور جی اب اس پر حقوق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کو میری وراثت ملے گی. اور اس زمانے کے اندر جو تبنی کے ذریعے بچے اپنے جو بچے بنائے جاتے ان کو مکمل وراثت دی جاتی، جس طرح ایک بیٹے کو وراثت، اپنے خون کے بیٹے کو وراثت ملتی ہے. اس چیز کو، اس برائی اور اس غلطی کو اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتے تھے.
اور اس غلطی کو بدلنے کا سب سے پہلا جو سٹیپ تھا نا اور قدم تھا وہ یہ تھا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة، کہ ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا تو اس حکم سے وہ پھر جائیں، وہ اس حکم سے دور ہو جائیں. ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے اس کے اندر اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد. تو سب سے پہلا قدم اس برائی کو بدلنے کا یہ آیت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میرا بیٹا ہے، اس کے بعد آیات نازل ہوئی کہ آپ تبنی نہیں کر سکتے. کیوں؟ تبنی سے زیادہ عظیم اور آپ کہہ لیجئے کہ کچھ مشکل عمل یہ ہوتا ہے کہ بچے کو، جو بچہ ہے وہ بچہ جیسا بھی ہے، یعنی وہ یتیم ہے، وہ مسکین، اس کو وہی رہنے دیا جائے اور اس کو جیسا وہ ہے اس کا رہنے کے بعد اس پر اپنا ہاتھ رکھا جائے شفقت کا. یہ نہ کہا جائے کہ یہ میرا بیٹا. یہ چیز تھوڑی سی مشکل ہے اور اس لیے اس چیز کا اجر بھی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جو دوسری چیز اس کے اندر تبنی کے اندر آتی ہے وہ نسل کا مکس ہو جانا آتا ہے، کیونکہ نسل تو نہیں چینج ہوتی نا، نسل تو نہیں بدلتی، اور نسل کی اسلام نے بڑی حفاظت کی ہے. علماء نے مقاصد شریعت کے مقاصد بتائے ہیں جن میں سے ایک مقصد حفظ النسل ہے، حفظ الدین، حفظ البدن، حفظ المال اور حفظ النسل. حفظ النسل جو ہے وہ ایک مقصد ہے شریعت کا، اور اسی مقصد کے تحت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی، آپ کے جو بیٹے ہیں وہ عبداللہ، قاسم اور ابراہیم وہی ہیں آپ کے بیٹے. ابراہیم تو خیر بعد میں ہوئے، لیکن یہ جو زید ہیں یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں. جتنی محبت کرنی ہے کریں آپ ان کے ساتھ، یتیم یا فقیر جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ ہوتے ہوئے کریں، ان پر اپنا ہاتھ شفقت کا آپ رکھنا چاہتے جو بھی وہ اس کے، لیکن یہ زید بن محمد نہیں بن سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو غلامی کا جو دھبا تھا نا، اس کو دور تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محبت کی وجہ سے جتنی محبت تھی حضرت زید سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی ایک خاتون جو سب سے شریف خاندان تھا، سب سے اعلیٰ خاندان تھا، ایک خاتون، اس خاتون کا رشتہ مانگ لیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اب یہ بھی تھا کہ اچھا تبنی ہو گئی، اب بیٹے بن گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے، جیسے میں نے کہا کہ معاشرہ اس کے باوجود قبول نہیں کرتا تھا. آزاد غلام ہو گئے، آزاد ہو گئے، لیکن آزاد غلام ہے. اب وہ غلام کا لفظ ابھی تک موجود ہے ساتھ، مولا رسول اللہ. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو زینب بنت جحش تھی، ان کے جو اہل تھے انہوں نے انکار کر دیا اور ناراضگی کا بھی کچھ اظہار کیا کہ یہ کیا، یعنی آپ ایک آزاد کردہ غلام کو ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یعنی کس طرح آپ سوچ رہے ہیں. تو اس انکار کے بعد، اس کچھ تھوڑی سی ناراضگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کے حق میں یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آئے تو وہ اس سے اعراض کرے، وہ اس کو رد کرے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قبول کر لیا. یہ آیات جب نازل ہوئی تو فوراً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجیت میں، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ زوج بن گئے. لیکن وہ بات وہی ہے، چونکہ بڑے اعلیٰ نسب کی تھیں اور بڑا اعلیٰ شعور، کیونکہ عادات ہوتی ہیں، اطوار ہوتے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی قبیلے کے ہی فرد تھے، لیکن یمن سے تھے اور تھوڑے عادات میں اختلاف ہوتا ہے. اس اختلاف کی وجہ سے کہا جاتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے الفاظ اور اپنی باتوں میں بڑی شدید تھیں حضرت زید پر. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتی، یا رسول اللہ بڑا مشکل ہے، زینب باتیں سناتی ہیں مجھے، بڑا میرے سے نہیں ہو پاتا. اور پھر یہ تھا کہ فقر بھی تھا، اتنا مال نہیں تھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. لیکن وہ اختیار والی بات جو تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لی کہ جی اچھا مجھے قبول ہے. میں اب جب اللہ کی آیت ایسے نازل ہو گئی، اب اس آیت کے بعد میں اس سے دور نہیں ہوں گی. جو حکم دیا مجھے اللہ کے رسول نے اس حکم کی تعمیل کروں گی میں. اور ان کے اہل خانہ جو تھے، گھر والے جو تھے، انہوں نے بھی اس کو مان لیا.
یہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا، جس احسان کا انشاءاللہ اگلی آیت کے اندر ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تمام معاملات ہوئے اور معاملات مشکل ہو گئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو آگے جو اگلی جو آیات آ رہی ہیں ان کے اندر پھر کیا معاملہ ہوا اور کس طرح ہوا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے وما کان للمؤمنین، اس کے ساتھ ایک اور بھی یعنی سبب نزول بیان کرتے ہیں کہ جو ایک صحابیہ تھیں، سب سے پہلی صحابیہ تھیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہجرت کی، یہ سب سے پہلی صحابیہ تھیں، آپ کی ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے ہجرت کی۔ اور یہ کون تھی؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یعنی تعجب تو نہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اکرمہ بن ابی جہل کو صحابی بنا کر تمام لوگوں کی زبانوں پر آج تک ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کو، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے تھے۔ یہ بھی جو صحابیاں ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، ام کلثوم نام تھا، ایک تو ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یہ ان کا بھی نام ام کلثوم تھا، اور یہ تھی ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط کی یہ بیٹی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط سخت ترین دشمن تھا، بدترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، سخت ایذا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچاتا تھا، اور یہ مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، بڑے سرداروں میں، چھوٹے موٹے سرداروں میں سے نہیں تھا، یہ بڑے سرداروں میں سے تھا عقبہ بن ابی معیط۔ اس کی بیٹی تھی یہ ام کلثوم، جو ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جنہوں نے ہجرت کی آپ کی ہجرت کرنے کے بعد۔ اس سے پہلے تو بہت ساری خواتین نے ہجرت کی، آپ کی ہجرت کرنے کے بعد چونکہ آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ مکے میں ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری فرد مسلمان فرد رہ گئے تھے جنہوں نے ہجرت کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کچھ قیدی مسلمان جن کو ہجرت کرتے ہوئے مشرکین مکہ نے قید پکڑ لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہجرت کر رہا ہے تو قید میں ڈال دیا۔ وہ لوگ، آزاد شخص کوئی موجود نہیں تھا سوائے ان تین کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر کا گھر پورا، اہل و عیال پورے موجود تھے حضرت ابو بکر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کی ہجرت کے بعد یہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، جو کہ آپ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اونٹ کے جتنے بھی اندرونی اعضاء ہیں اس نے لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیے، وہ خون سے بھرے ہوئے لوگ جو بھی تھا وہ سارے کا سارا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آگے پھینک دیا۔ اور یہی ہے عقبہ بن ابی معیط ہی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ معروف واقعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے گرد کپڑا ڈالا اور زور سے اس کو گھمانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہ پھٹ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسے باہر سرخ ہو کے باہر نکل آئیں۔ یہ عقبہ بن ابی معیط ہی تھا جس نے یہ کام کیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسلام قبول کیا انہوں نے اور ہجرت کر کے مدینہ گئی۔ ان کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، یہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ام کلثوم جو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اپنے گاؤں جایا کرتی تھی، 2-3 دن کے لیے بنا کسی اجازت کے نکل جایا کرتی تھی، تو اہل مکہ کو پتا تھا کہ یہ جاتی ہیں۔ جب اسلام قبول کیا کسی کو بتایا نہیں، ہجرت کے لیے نکل پڑی، اور سب کو یہ دکھایا کہ میں تو اپنے فلانے گاؤں جا رہی ہوں، ہجرت کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں خزاعہ قبیلے کا ایک شخص ان کو ملا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ شخص جو تھا اس نے، یہ ڈر گئی کون ہے، یہ کہتی ہے، وہ شخص نے پوچھا کہ اے خاتون کہاں جاتی ہو، اکیلی ہو، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، محافظ نہیں ہے، کہاں جاتی ہو، مکے سے نکل گئی ہو۔ دیکھیں سبحان اللہ، حفاظت کا وہ یعنی احساس دیکھیں، اس معاشرے کے اندر کتنی عام تھی یہ چیز کہ خاتون اکیلی کیوں نکل رہی ہے، بھائی کدھر جا رہی ہے، کیوں، حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہے، اس نے بتایا کہ میں خزاعہ قبیلے کا آدمی ہوں، تو سن کر تھم گئی، سکون ملا، کیوں، خزاعہ قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہوں،
اور میں ہجرت کر رہی ہوں اللہ کے رسول کی طرف, مدینہ جانا چاہتی ہوں. سبحان اللہ, وہ شخص وہیں پر کہتا ہے کہ چلے آئے میں آپ کو لے کے چلوں گا مدینہ. کہاں پر ہیں؟ مکے کے باہر ہیں ابھی یہ لوگ, اور مکے کے باہر وہ شخص کہتا ہے کہ آئے میں آپ کو مدینہ لے کے چلوں. کوئی کام نہیں ہوں گے اس کو, کوئی کمائی, کوئی تجارت. مکے کے لوگ ہی تاجر تھے, سارے کے سارے تاجر تھے. فوراً اسے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں, مدینہ جانا چاہتی ہیں آپ؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جب اونٹ بٹھا کر دور ہو جاتے, حضرت ام کلثوم اوپر چڑھتی, پھر اب بلاتی تو آتے اور آ کر اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے اور پیدل سارا سفر پیدل کیا, بیٹھے نہیں اونٹ کے اوپر. کیوں؟ خاتون بیٹھی ہیں. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب وقفہ رکنا ہوتا تو اونٹ کو نیچے بٹھاتے اور دور چلے جاتے, پھر نیچے بٹھا کر پھر دور چلے جاتے. میں آرام سے اپنی راحت سے اترتی, واپس آتے, اونٹ کو پکڑتے, سائے میں چلے جاتے, اونٹ کو لے کر چلے جاتے, سائے میں باندھ دیتے درخت کو. سارا راستہ اس طرح سفر کیا. کہتے ہیں ایک حضرت ام کلثوم کہتی ہیں کہ مجھ سے وہ خزاعی جو تھا اس نے ایک لفظ میرے سے نہیں کہا, ایک بات اس نے مجھے نہیں کہی. لا رآنی ولا کلمنی, نہ اس نے میری طرف دیکھا نہ اس نے مجھ سے بات کی کوئی. یہ بے ادبی نہیں ہے, یہ شرم و حیا ہے, یہ پردے کے احکامات ہیں. فتنے سے دور رہنا. آج کل تو فتنہ ہی اتنا ہے, لوگوں کو پردے کے متعلق بتایا نہیں سختی کرتے ہو, پردہ بات نہیں کرنی ہے. اور خاتون جو ہے انہوں نے اپنی, اگر خاتون نے کسی مرد سے بات کرنی ہے تو سخت الفاظ میں سختی سے بات کرنی ہے. نہیں, سختی کرتے ہیں یہ. اگر آج کے زمانے سے دیکھا جائے تو یہ تو بڑی سخت بے ادبی ہے, نہ دیکھا نہ بات کی. حضرت ام کلثوم فخر سے بتا رہی ہیں کہ مجھے ایک ایسا آدمی لے کے گیا جس نے نہ میری طرف دیکھا نہ مجھ سے بات کی. ان کے بارے میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ 5 دن کے اندر مدینہ پہنچی. مدینہ پہنچ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئیں, اور حضرت ام سلمہ سے انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے یہاں پر بھی ایک بات پتہ چلتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بڑی ان کے قریب تھی جب مکہ میں تھی حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضرت ام کلثوم کہتی ہے کہ ام سلمہ مجھے پہچان نہیں سکی. یہ ام سلمہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, مجھے پہچان نہیں سکی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا بھی پردہ کیا ہوا تھا. چہرے کا پردہ جو ہے, صحابیات چہرے کا پردہ بھی کرتی تھیں, چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا. پہچان نہیں سکی. بتایا کہ میں ام کلثوم, پردہ اٹھایا تو وہ بڑی حیران ہوئی. کہتی ہیں میں اسلام قبول کر کے آ گئی ہوں. لے گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہے ام کلثوم, اسلام قبول کر کے آ گئی ہیں, تو ان کو واپس نہ بھیجیں. واپس کیوں نہ بھیجیں؟ کیونکہ اس وقت حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا. جس معاہدے کے اندر یہ تھا کہ کوئی اسلام قبول کر کے مکہ میں سے ہمارے پاس مدینہ آیا تو اس کو واپس بھیجنا پڑے گا, اور مکہ سے اگر کوئی مشرکین کے پاس گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا. بڑی غیر منصفانہ شرط تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا, اس شرط کو. اب اس شرط سے ڈرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں بڑی ضعیف ہوں, میں عورت ہوں, مجھ سے نہیں برداشت ہو سکے گا ان کے جو عذاب ہے, ظلم و ستم ہے, تو یا رسول اللہ مجھے نہ جانے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. وہ ان کے متعلق آیات بھی نازل ہو گئی کہ آپ مستثنا ہیں. مردوں کو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جیسے ابا بصیر اور ابو جندل کو واپس بھیج دیا تھا, تو یا رسول اللہ مجھے نہ بھیجیں, میرے اندر طاقت نہیں ہے, مجھے عذاب دیں, میں شاید اسلام پہ نہ رہ پاؤں, میرے سے اسلام بدل دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم یہاں پر رہو. اور پھر ان کے بارے میں کہتے ہیں, یہ بات آتی ہے, کچھ محدثین نے بیان کیا, کچھ مفسرین نے بھی بیان کیا, کہتے ہیں کہ انہوں نے, ام کلثوم نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے شادی کر لیں, مجھے مہر نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں, آپ مجھ سے شادی کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تو ان کے گھر والے سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے قبول کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہبہ ہونا قبول کیا. اچھا ٹھیک ہے, یعنی میرے ہاتھ میں آپ اپنی ولایت دے رہی ہو, ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے ان کی شادی کروا دی. تو وہاں پر بھی بڑا غصہ ہوا کہ یہ کیا بات ہے, ہم تو سمجھے کہ آپ نے اپنے لیے کیا قبول, تو اپنی شادی آپ ہمارے آزاد کردہ غلام سے کر رہے ہیں.
ان کو بھی برا لگا اور ان کے جو بھائی وغیرہ تھے ان کو بھی برا لگا کہ یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے. تو اس وقت پھر کہتے ہیں کہ وما كان لمؤمن، یہ آیت پھر نازل ہوئی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. کوئی حکم آ جائے تو کوئی اس میں اختیار نہیں ہے. من ان تسلیم. اچھا اس کے اندر عافیت بھی اس کے اندر ہی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی وہیں رک جائے، اپنی رائے کو دیوار پہ دے مارے. جیسے ائمہ نے کہا، تمام ائمہ سے یہ بات منقول ہے، امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، امام شافعی سے، امام احمد سے، کہ ہماری بات، ہماری رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف آ گئی، ہماری بات کو دیوار پہ مار دو. یہ نہیں کہنا کہ جی اچھا یہ تو قیاس تھا اور یہ تو ایسے تھا اور تھوڑا سا اجتہاد کیا تو اس لفظ کے اندر یہ بات ایسے نہیں. عافیت اسی چیز کے اندر ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہ ادھر رک گئے، سارے لوگ ادھر رک جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے بندے نے بات ہی مان لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ویسے ہی قبول کر لیا، آگے کیا چیز آگے بیان کریں اس کے. تو انہوں نے بھی قبول کیا. اور اسی لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ان کے زوجات کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں، فوت ہو گئے انہی کی زوجیت میں، ساتھ شادی ہوئی تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے. حضرت زید کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی حضرت زبیر، غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو یہ جو ہے اس ساری جو آیت ہے اس کا نچوڑ ہے، یا اس کے پیچھے یہ سارے احکامات ہیں. اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی سیڑھی تھی وہ احکامات اور ان چیز کو اس ساری تبنی والے حکم کو بدلنے کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ، اور جب تم نے کہا یا کہو گے لِلَّذِي، اس کے لیے انعم اللہ، جس پر اللہ نے انعام کیا. وَإِذْ تَقُولُ، اور جب تم نے کہا یا بتلایا اس کو جس پر اللہ نے انعام کیا. یہاں پہ مراد ہے حضرت زید، کہ جب تم نے اس کو بتایا کہ تم پر اللہ نے انعام کیا. کون سا انعام تھا، کون سی نعمت تھی اللہ کی؟ وہ اسلام تھا. اسلام کی نعمت سے اللہ نے نوازا. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انعام کیا، آپ نے احسان کیا اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا تھا؟ آپ کا احسان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا. آزاد کر کے پھر اپنے خاندان کے ایک لڑکی سے، اونچے نسب کے لڑکی سے شادی بھی کرا دی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ نے احسان کیا اس پر. کیا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امسک، اے زید پکڑے رکھو، علیک زوجک، اپنی بیوی کو پکڑے رکھو. کیوں؟ کیونکہ بات ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت بات کرتی ہیں، میرے سے نہیں برداشت ہوتا، کچھ معاملات میں شدید ہیں. اور یہ بات آتی ہے کہ سخت تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کے بعد سیم وہی قبیلہ تھا، وہی نسب تھا، وہی سوچ تھی، وہی جگہ تھی رہنے کی، تو وہ مل گئیں. اور شاید اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اپنے آپ بندہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے اس طرح کے شخص کے ساتھ ملنے کے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے، تو بات طلاق کی ہونے لگی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بات کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں طلاق دے دیتا ہوں، نہیں میرا گزر بسر ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امسک علیک زوجک، اے زید پکڑے رکھ اپنی بیوی کو، طلاق نہ دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے بتلا دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر واضح نہیں تو اشارتاً بتلا دی تھی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نکاح ہم زینب سے کروائیں گے. اور اسی پلان اور خطے کے تحت نبی حضرت زید کا بھی نکاح کیا گیا. پہلے حضرت زید کا نکاح کیا گیا. وہی بات ہے، میں نے جیسے کہا کہ یہ تبنی کے حکم کو بالکل ختم کرنے والی جو تھی نا بات تھی، کیونکہ ابھی تک عرب معاشرے کے اندر اتنا اس چیز کو سمجھا نہیں گیا تھا کہ نہیں کیسے ختم کرتے ہیں. جب ایک دفعہ تبنی ہو جاتی ہے، جب ایک دفعہ بیٹا بنا لیتے ہیں تو پھر کیسے وہ ختم کیسے ہوتی ہے چیز. تو مکمل طور پر ختم کرنا، کیونکہ بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے والی بات وہ ایک عجیب سی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ نہیں، وہ بیٹا نہیں ہے، اس لیے شادی کرنی ہے آپ نے زینب سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت زید کو کہ اے زید پکڑے رکھ، طلاق نہ دینا. امسک علیک زوجک، اپنی زوجہ کو پکڑے رکھ.
واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر، یعنی ڈرو اللہ تعالیٰ سے زوجہ کے متعلق، اور برداشت کر لو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو نعمتیں کی، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی تو پکڑے رکھو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، زندگی گزار لو، اس طرح گزر جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَتُخْفِي، خفا یخفی، خفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ٹھیک ہے، اخفا یخفی، وَتُخْفَى، اخفا سے ہے یہ، اخفا یخفی، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپاتے ہیں اپنے نفس میں کسی بات کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو اپنے نفس میں چھپاتے ہیں، اس مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اللہ تعالیٰ تو اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بات کو لانا چاہتے ہیں۔ آپ چھپاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو اس بات کو سب کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور وہ بات کیا تھی؟ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ دشمنان اسلام بہت زیادہ ہیں، بہت قوی ہیں، اور یہ ایک معاملہ ہوا نا تو دشمنان اسلام کو تان و تشنیع کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے ایک بہت بڑا موضوع مل جائے گا کہ اچھا دیکھو اس نے تو اپنے بنائے ہوئے بیٹے سے شادی کر لی، کیونکہ معروف ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ مکہ اور مدینہ اور پورے عرب کے جی زید جو ہے وہ زید بن محمد بن گئے ہیں۔ خاص طور پہ قریش کا جن قبائل کو جہاں جہاں جانا تھا بہت زیادہ، وہاں تو معروف ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اب ایک بیٹے ہیں زید، تو وہ بات تھی کہ مدینہ کے بھی لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بہت ڈر تھا کہ اب ہم پہلے ہی بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اور بہت سارے احکامات ہیں، اب ہم نے اپنے آپ کو مستحکم کیا مدینہ آ کر، اور مستحکم کر کے بہت ساری اور چیزیں ہیں، جہاد شروع ہو گیا، تو اب یا اللہ یہ والی بات تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ ہلکی سی جو تھی وہ تشنے گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کبھی نہیں ادا کیے تھے، اس لیے اللہ نے کہا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، عام مسلمان کے لیے ہمارے نفس کے اندر جو ہم سوچتے ہیں اس پر بالکل پکڑ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انسان جو سوچتا ہے جب تک انسان عمل نہ کر لے اس پر تب تک کوئی پکڑ نہیں ہے، خاص طور پہ گناہوں کے معاملات میں۔ اگر گناہ یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی چیز ہو، اس کے متعلق سوچنے میں پکڑ تب تک نہیں ہوگی جب تک انسان کر نہ لے وہ عمل۔ نیکی کا معاملہ اس کے برعکس ہے، نیکی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوچتا بھی ہے نیکی کرنے کا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے متعلق کہ اچھا اس نے سوچا، جو کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ 10 گنا سے 70 گنا، 70 سے 700 گنا تک اجر اس کا دیتے ہیں۔ اس نیکی میں کتنا اخلاص ہے، کتنا تقوی ہے اس نیکی کرنے میں، وہ اس کے مطابق اس کو انسان کو اجر ملتا ہے۔ برائی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے جب تک وہ چیز بندہ سوچ رہا ہے اس پر عمل نہیں کیا بندے نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے نفس میں چھپاتے ہیں اس بات کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کیا ہے، اس پر وہ عمل کرنے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، اور ایک ایک فعل جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت زید کی جو پہلے شادی ہوئی تھی وہ شادی ہی اس خطے اور اس پلان کے تحت ہوئی تھی کہ ان کی طلاق ہوگی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنایا جائے گا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تاکہ تبنی کا حکم بالکل ختم کیا جائے مسلمانوں کے ذہنوں سے بھی، کہ یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں تبنی کے حکم کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی آج تک موجود ہے، بہت سارے گاؤں کے اندر اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، وہ والدین فوت ہو گئے، بیٹا زبردستی کہتا ہے میری وراثت دو، آپ تو بیٹے ہی نہیں، وراثت کہاں سے ملنی ہے آپ کو؟ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے پاکستان میں، گاؤں میں قریب ہے، وہاں پر ایک والدین تھے، انہوں نے چھوٹا بھائی تھا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو ایک بیٹا دے دیا، ٹھیک ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ایک آپ رکھ لیں، 3 بیٹے ہوں گے۔ اس کے بعد اس چھوٹے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دی بعد میں، لیکن جو بڑا بھائی تھا اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی، انہوں نے ایک بیٹا دے دیا، ساری زندگی پرورش کی، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا سب کچھ۔ جب وہ والد جب فوت ہوا، بیٹے نے لڑائی کرنا شروع کر دی، مجھے میری وراثت چاہیے۔ لوگوں نے وہاں کے جو مولوی تھے اور مولوی حضرات تھے اور مساجد کے اندر جو لوگ تھے، انہوں نے کہا بھئی آپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے،
آپ ان کے حقیقی بیٹے ہی نہیں، خونی، وہ دشمن بن گیا سب کا، نہیں کیسے، مجھے وراثت چاہیے۔ وہ اپنے والد کے بھائی اور اپنے والد کی بہنوں کا دشمن بن گیا کہ بھئی یہ تو میرے دشمن ہے، انہوں نے، یہ بہن نے کیوں حصہ لیا ہے، میں بیٹا ہوں، مجھے سارا ملنا چاہیے۔ جب بیٹا موجود ہوتا ہے تو ساری وراثت بیٹے کو جاتی ہے۔ ان کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، یہ تو ویسے ہی چھوٹے بھائی نے بیٹا دے دیا اپنا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم تو ابھی بھی بیٹے انہی کے ہو۔ تو یہ خرابیاں تھیں جو آگے آنے والے معاشرے میں اور آگے آنے والے ایام میں اللہ تعالیٰ بالکل ختم کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیں اس میں صرف ایک نسل کا مسئلہ نہیں ہے جس کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں، آگے بہت ساری معاملات ہیں، کیونکہ بھائی کا بیٹا، ایک بھائی کا یا بہن کا بیٹا بھائی یا بہن کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، اس مسئلے میں کیا کریں گے؟ نہیں شادی ہو سکتی، کیونکہ وہ اصلاً بیٹا ہی ان کا ہے، اور اس باپ کی جو آنے والی اولاد ہے، جو دوسری اولاد اس باپ کی ہے، وہ اس کی بہنیں اور بھائی ہیں، سگے بہنیں اور سگے بھائی ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے احکامات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ختم کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، اور یہ احکامات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں کہ آپ چھپاتے ہیں فی نفسی کا، اپنے نفس میں، اللہ تعالیٰ ماللہ مبدیہ وتخشى الناس، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توحید، ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بھی سمجھا دی کہ زیادہ حقدار ڈرنے کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، دین پر عمل کرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ لوگ جو بات کرتے ہیں، جیسے کرتے ہیں، اور اس چیز کا سامنا کرنا پڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی اپنی بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی نے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، فلما پس جب قضا پورا کر لیا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ایک عام آدمی ہے جن کا قرآن میں، پورے قرآن میں نام ہے، باقی انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے، کسی عام آدمی کا نام پورے قرآن میں کسی کا ذکر نہیں ہے سوائے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، واضح نام۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فلما قضا زید منها وطرا، وہی بات ہے، مسئلے کی اہمیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک عادت سے ہٹ کر کام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ قرآن میں کسی کا نام اللہ نے نہیں لیا، کسی عام آدمی کا، حضرت ابوبکر زیادہ افضل سے حضرت زید کا نام نہیں آیا کبھی، حالانکہ وہ غار والی جو بات ہے غار ثور کے اندر کہ یا رسول اللہ یہ لوگ تو ہمارے اوپر آ گئے ہیں، ڈرتے تھے حضرت ابوبکر، نام نہیں لیا حضرت ابوبکر کا کہ تم کیا ان کے بارے میں سوچتے ہو جن میں تیسرا اللہ تعالیٰ، جن کے تیسرا ان کا اللہ تعالیٰ ہے، سورہ توبہ کے اندر آیات ہے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حاجت پوری کر لی، حاجت سے مراد یہ ہے کہ یعنی طلاق دے دی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مفسرین نے بیان کیا ہے طلاق دے دی یا ازدواجی تعلقات اختیار کر کے دیکھ لیا، نہیں معاملہ ہو سکتا، دو مفہوم اس سے نکلتے ہیں۔ جب حاجت پوری کر لی حضرت زید نے، منہا وطرا وزوجناکہا، وطرا سے مراد حاجت ہے، وزوجناکہا، پھر ہم نے شادی کرا دی آپ کی، ہاں اس عورت سے، اس لڑکی سے، وہ کون تھی؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امہات المؤمنین پر یہ چیز فخریہ کہتی تھی، ان کو فخر ہوتا تھا، کہتی تھی کہ آپ باقی امہات المؤمنین کو کہ زوجکن اہلکن، کہ تم لوگوں کا جو شادی ہے وہ تم لوگوں کے اہل نے کروائی ہے، وزوجن اللہ فوق 7 سماوات، اور میری زواج تو اللہ نے کرائی ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی خود اللہ تعالیٰ بنے، ولی کے بنا شادی نہیں ہو سکتی، تو حضرت زینب کے ولی اللہ تعالیٰ بنے، کیوں؟ اللہ نے کہا ہم نے شادی کرائی، زوجناکہا، متکلم کا صیغہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، لکی لا یکون، تاکہ نہ ہو علی المؤمنین، مومنین پر، حرج، کوئی حرج، یعنی اپنی متبنی کی بیوی سے شادی کرنے میں، یعنی متبنی کی جو متعلقہ ہے جو اس سے شادی کرنے میں، کیوں؟ کیونکہ تبنی کا حکم کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، اپنے نام بچے کو کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حرج فی ازواج ادعیائہم، اپنے متبنی کی بیویوں سے
شادی کرنے کی، اذا قضوا جب وہ پورا کر لیں، منہن ان سے، وطرا یعنی اپنی حاجت کو پورا کر لیں، وکان اور تھا امر اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم، مفعولا ہونے والا، قائم ہونے والا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ یہ تمام جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ پورا تبنی کے حکم کے لیے مختلف احکامات ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جن کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے پھر تبنی کا حکم واضح کیا مسلمانوں کے لیے کہ اب جو ہے یہ حکم ختم ہو رہا ہے۔ اس حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، متبنی بیٹا بیٹا نہیں ہوگا، اگر وہ یتیم ہے اس کو آپ اپنے تحت لے لیں لیکن وہ آپ کا بیٹا کبھی نہیں بنے گا، یتیم یتیم ہی رہے گا۔ اگر وہ غریب اور فقیر اور مسکین ہے تو وہ بیٹا کبھی نہیں بنے گا، وہ اسی طرح رہے گا جو وہ ہے، لیکن آپ کی سرپرستی اس کے لیے وہ ایک باعث اجر ہوگی۔ اس طرح کے الیتیم فی الجنت کہاتین، یا کہ کافل الیتیم فی الجنت کہاتین، یعنی آپ سے نے کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت صوابا فمن اللہ وإن خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اگلے درس میں انشاءاللہ والد صاحب یہاں پہ آ جائیں گے تو اگلا درس والد صاحب کا ہی ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ان کو یہاں پر لے آئیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آنے والے ہیں۔ تو آج 7 ہے، 9 کو ان کی انشاءاللہ آمد ہے بإذن اللہ۔ تو دعا کریں خیریت کے ساتھ وہ یہاں پر آئیں اور خیریت کے ساتھ آپ لوگوں کی ان کے ساتھ ملاقات ہو۔